الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا جو موضوع ہے، اللہ کا نبی دنیاوی زندگی کے ساتھ پردہ فرمانے کے بعد زندہ ہوتا ہے. از روئے قرآن و حدیث، ہمارے اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام احمد رضا خان القادری القندھاری الافغانی ثم البریلوی رضی اللہ عنہ نے ہدایت کی بخشش کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس بات کا عمیق اور گہرائی کے اندر جا کے مطالعہ کریں کہ کیا مرنے والا شخص اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ ہماری بات تو ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک کافر بھی مرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں جنگ بدر کے موقع پر اور مسلم میں بھی صحیح میں موجود ہے یہ حدیث، جب بڑے بڑے بے ایمان کفار کے مارے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان بے ایمانوں کے منہ پر اپنا عصا مبارک، لکڑ جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ طیب و طاہر مبارک عصا، ان بے ایمانوں کے منہ پر رکھ کے آپ نے پوچھا، بتاؤ میں جو تمہیں کہا کرتا تھا کہ میری رسالت کو مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، ورنہ مرنے کے بعد تمہیں دوزخ میں جانا ہوگا. کیا میرا یہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بے ایمان مشرک مر گئے، یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر یہ سن بھی رہے ہیں، یہ جواب بھی مجھے دے رہے ہیں. تو اس بخاری کے حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک کافر جب اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر یہ عقیدہ لوگوں کو سکھانا اور یہ عقیدہ اپنے کتب کے اندر من گھڑت باطل اور فاسد عقیدہ لکھ دینا کہ جس کا قائل کافر ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے اپنی کتب میں مثال کے طور پر تقویت الایمان میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل چکا ہے. استغفر اللہ العظیم. میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا دلائل پیش کرنے کے بعد آپ سے ہی انصاف چاہوں گا کہ ان لوگوں نے لکھا، معاذ اللہ کتاب میں بتا رہا ہوں تقویت الایمان ہے، اسماعیل دہلوی اس کا مصنف ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے. کسی بھائی کو اعتراض ہے ہم اوریجنل کتاب سے وہ عبارت دکھا سکتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں. استغفر اللہ العظیم. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث اس گندے عقیدے کو رد کرتا ہے. قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جس بندے کا یہ عقیدہ ہو وہ مرتد ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو نبی علیہ السلام کو مردہ مانے پھر معاذ اللہ مٹی میں ملا ہوا مانے، ایسا شخص اسلام سے کیا ہے؟
خارج ہے، اس بے ایمان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ کوئی ہو، ہمیں اس سے نہیں تعلق کہ وہ کون ہے، ہم یہ اس بات سے تعلق رکھتے ہیں قرآن و حدیث میں جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ تقویۃ الایمان والے نے عقیدہ گڑھا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل چکا ہے، استغفر اللہ۔ اب یہ ان کا عقیدہ ہے، اب اسلام کا عقیدہ دیکھیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، رب فرماتا ہے انہیں مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں اور اس فتنہ باز فرقے کا عقیدہ دیکھیں، اس ملعون فرقے کا عقیدہ دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں، اللہ نے قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم انہیں خیال بھی نہ کرنا کہ امواتا وہ مردہ ہے۔ قرآن کی عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، شہید ہو جائے، تم وَلَا تَحْسَبَنَّ، ایک ہوتا ہے کہہ دینا کہ وہ مردہ ہے، ایک ہوتا ہے خیال میں آنا شاید وہ مردہ ہو۔ اللہ اس شاید والے خیال کی بھی نفی کر رہا ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہ خیال بھی کبھی نہ لے آنا کہ میرے راستے میں جب کوئی میرا بندہ مر جائے تو اس کو مردہ کہنے والا کبھی اے میرے بندوں تم خیال بھی وہم و گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہوں گے، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں یرزقون، اللہ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اب اس آیت کے تحت غور کریں، آپ نہ مانو ہمارے ائمہ کو، اپنے گھر کی گواہی تو مان لو۔ تفسیر فتح القدیر ہے، علامہ شوکانی اس تفسیر کو مصنف ہے جسے تم بڑا مانتے ہو، وہ اس کے تحت لکھتا ہے اسی آیت کے تحت کہ اللہ کے راستے میں جو مر جائیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور زندہ بھی کیسے ہیں؟ کہہ رہے جس طرح دنیاوی زندگی حقیقی زندگی کے ساتھ وہ عالم برزخ میں موجود ہوتے ہیں، اور یرزقون، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ کہہ رہا ہے ایسے ہی اللہ ان کو رزق دیتا ہے جس طرح دنیا میں اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہمیں دنیاوی رزق ملتا ہے، ان کو جنت سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اب غور کریں، یقین کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ شہید ہوتا کون ہے؟ جس کو قرآن کہہ رہا مردہ گمان نہ کرنا، جو اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ مار مٹے وہ شہید ہوتا ہے۔ جو اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ مار مٹے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لائے وہ دین کی خاطر ہی لڑ رہا ہوتا ہے انسان، اللہ کے راستے میں تبھی شہید ہو سکتا ہے، اور وہ شہید نبی کا غلام ہوتا ہے۔ وہ شہید نبی کا کیا ہوتا ہے؟ غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے ان کے غلام کو مردہ نہ کہو، ان کے غلام کو مردہ گمان ہی نہ کرو کہ انبیاء کے سچے غلام مردہ ہوں گے۔ کیسا منحوس ہے وہ انسان جو امام الانبیاء کے بارے میں لکھتا ہے تقویۃ الایمان میں کہ معاذ اللہ وہ مار کی مٹی میں مل چکے ہیں۔ منحوس ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کے غلام کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو۔ جو سرکار کے سچے غلام ہیں، سرکار کا سچا غلام ہی دین کے خاطر جان پیش کرتا ہے نا، جو سرکار کو مانتا ہے نا اس بے ایمان نے کہا سرکار کے دین کی خاطر جان پیش کرنی ہے۔ اب غور کریں، علامہ شوکانی فتح القدیر میں کہ یہ حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اور یرزقون کی تفسیر میں لکھا کہ رب ان کو ایسے ہی رزق دیتا ہے جس طرح ہمیں اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رزق کون کھاتا ہے، زندہ یا مردہ؟ غور کریں، قرآن مجید کی دوسری آیت
سورہ البقرہ آیت نمبر 154 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ادھر بھی پہلی آیت میں نفی ہے کہ خیال بھی مردہ نہ کرو ان کو، کہ وہم و گمان بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا اے میرے بندو نہ کہا کرو، اے میرے بندو لمن اس شخص کو یقتل جو شہید ہو جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات کیا نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہے، ان کو مردہ تم نے نہیں کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا اے میرے بندو تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر مظہری کے اندر جلد 1 صفحہ 152 پر زیر سورۃ البقرہ 154 علامہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ فَمُخْتَصٌ بِالشُّهَدَاءِ، کہہ رہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال پکڑا ہے کہ اس آیت سے مراد فقط اتنا ہے کہ صرف شہید ہی زندہ ہوتا ہے، صرف شہید ہی زندہ ہوتا ہے، یہ اس نے بعض لوگوں کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَالْحَقُّ عِنْدِي، کہہ رہے ہیں اگر کوئی حق پوچھے اس آیت کی تفسیر کا، حقیقی مطلب کوئی پوچھے، عِنْدِي تفسیر مظہری والا کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے وَالْحَقُّ عِنْدِي عَدْمُ اخْتِصَاصِهَا بِهِمْ، آپ نے فرمایا کہ یہ صرف شہداء کی زندگی کے لیے نہیں آئی، یہ آپ صرف شہداء کی زندگی کے لیے ان کے ساتھ مخصوص نہیں، بل حیات الانبیاء اقوى منہم، بلکہ شہید کو دیکھیں ہم، ادھر اللہ کے نبی کو دیکھیں ہم، تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں بطریقہ اعلیٰ زیادہ مضبوط دلائل ملتے ہیں۔ جب ایک نبی کا امتی زندہ ہے تو وہ نبی خود کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی امتی بھی اپنے نبی سے کسی معاملے میں بھی برابری نہیں کر سکتا، چاہے کہ نبی سے امتی بڑھ جائے، یہ تو صحیح کفر ہے۔ کسی امتی کو نبی سے افضل ماننا کسی جہاد میں یہ صحیح کفر ہے۔ اب بندہ کہے نبی تو مٹی میں مل گئے جس طرح تقویت الایمان والوں نے کہا، اور شہید ان کے امتی زندہ ہے، یہ انسان ہے یا درندہ ہے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تو امام الانبیاء کو مردہ کہتا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کلمہ پڑھنے والوں کو تو زندہ ثابت کرتا ہے، تو کیسا انسان ہے؟ یہ انسانیت کی حدوں کو کیا کر گئے ہیں؟ قیاس کر گئے ہیں۔ وہ انسان نہیں، وہ درندوں سے ابتر ہے جو نبی علیہ السلام کو کہے کہ مار کے کیا ہو گئے ہیں؟ مٹی کے ساتھ مل چکے ہیں۔ ایسے انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے اور وہ انسانیت کے صف سے بھی خارج ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کے صف سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ علامہ مظہری نے تفسیر مظہری کے اندر یہی لکھا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی جو حیات ہے شہداء سے زیادہ طاقت والی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں آثار ہوا فی الخارج، اگر آپ خارج میں ہی دیکھیں تو اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، اس چیز کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ کس طرح آپ نے استدلال پیش کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو جب کوئی شخص شہید ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو اور وہ کیا ہو، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد اگر کسی سے نکاح کرنا چاہے تو شرم کر سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ کہے شہید کی بیوی اس کی عدت گزارنے کے بعد کسی مسلم سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن علامہ کہہ رہے لا يجوز النکاح بأزواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ بخلاف الشہید والصدیقون۔ آپ کہہ رہے لوگوں غور کرو، جن شہداء کو تم زندہ کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں یہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی سے سرکار دو عالم کی زندگی کروڑوں درجے زیادہ قوی ہے۔ اس کی خارج سے مثال دی کہ شہید ہے زندہ، لیکن بعض احکامات میں حکم